ناظرین، تو آج ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا انسنگ ہیروز، جس میں ڈاکٹر صاحب نے کافی سارے ہمارے جو ایسے ہینڈز جو ہماری نیوکلیر پاور بننے میں ان کا بہت ہاتھ تھا، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. ہم دوسروں کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج ہم ڈاکٹر فرید ملک صاحب کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ہیرو ہیں، اور جن کی زندگی کے انہوں نے اپنے مشن متعین کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں، اب یہ جو اس پروگرام میں ہم چیزیں ڈاکومنٹ کرتے رہتے ہیں، جس میں ہسٹری ہے، جس میں پریزنٹ کی بات ہوتی ہے، اور جس میں فیوچر کے لیے ڈسکورس شامل ہے. لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب کی ہی لائف کو فوکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، یہ پروگرام اسٹرکچرڈ قسم کا ہے، تو اس میں پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے امریکہ میں اپنی تعلیم حاصل کی، اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری وہ کی، ماسٹرز بھی پی ایچ ڈی دونوں. اچھا، ماسٹر بھی اور پی ایچ ڈی. آپ پاکستان سے گئے تھے، پاکستان کے انجینئرنگ وہ انسٹیٹیوٹس کے. تو امریکہ کا اگر ہم فوکس کریں تو ادھر آپ اپنے کچھ یادگار واقعات اور ادھر کی جو اسٹڈی کا میکنزم ہے اور آپ کی لرننگ، آپ کا سارا ایکسپیرینس. دیکھیں جی، پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ از اے گریٹ کنٹری ٹو لرن، دیر از نو ڈاؤٹ. وہ جو نیٹ ورک ہے یونیورسٹیز کا، اور جو ایک پورا پھیلاؤ ہے، اور جتنا فوکس ہے، اور جتنے رزلٹ اورینٹیشن ہے، اور یہ فضولیات پہ بالکل فوکس نہیں ہے. تو میں جب گیا امریکہ تو میں اٹلی سے گیا تھا. اچھا، اس وقت جب میں گیا تو میں ابھی میرا پروگرام وہاں پڑھنے کا نہیں تھا، میرا پروگرام وزٹ کا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں دسمبر جنوری 79 کی. تو کیونکہ وہاں اکیڈیمک ایئر شروع ہوتا ہے فال میں، یعنی سپٹمبر میں. تو میں گیا تھا، کچھ یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا ہوا تھا. تو میں وہاں پہنچا تو یونیورسٹیز میں نے وزٹ کی. پھر ایک یونیورسٹی جو ایریزونا کی تھی، جب میں نے ان کو وزٹ کیا تو میں ان کو کہا جی میں ایڈمیشن لینے چاہتا ہوں، میں سپٹمبر میں آؤں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم سپٹمبر میں کیوں آنا چاہتے ہو، ہم تمہیں ابھی ایڈمیشن دیتے ہیں، ابھی اسکالرشپ دے دیتے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے بندہ تمہاری بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس کا. وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو بیک؟ پتہ نہیں تو واپس آ سکو، ویزا ملے نہ ملے، تم ابھی شروع کرو. اب یہ ٹرپیکل امریکن کام کرنے کا طریقہ ہے. میں نے کہا اچھا، اس میں وہ کوئی وہ سسٹم رولز اور وہ انہوں نے سب کو ایک نا، اس نے کہا جی آپ ابھی شروع کرو، یو اسٹارٹ رائٹ نا. او میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں تو تیار ہوں، میرا سامان اٹلی میں پڑا ہوئی، چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اس کو نہیں، آپ شروع کریں. میں نے کہا یار یہ جو موقع، فیس معاف، وہ اسکالرشپ الگ مل رہی ہے، وہ مطلب، اور اسپانسرڈ ریسرچ پروجیکٹ ہے انڈسٹری سے، ٹرمینڈس اپرچونٹی. آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ. تو میں نے اس میں ایڈمیشن لے لی، شروع کر دیا. اچھا، اب یہ ہے کہ رکاوٹیں آتی ہیں، اس طرح آپ نے کہا. انہوں نے مجھے کہا جی آپ جائیں ایڈمیشن آفس اور وہاں سے جا کے اپنی فائل موو کرائیں تو ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. میں ایڈمیشن آفس چلا گیا. میں نے کہا جی وہ ڈپارٹمنٹ فائل مانگ رہے ہیں. تو ان کو فائل نہ ملے. مجھے پاکستان یاد آ گیا، جتنا فائلیں گم ہو جاتی ہیں. تو وہ جو خاتون تھی مجھے کہنے لگی سوری آپ کی تو فائلیں نہیں مل رہی. میں نے کہا آپ نے مجھے لیٹر ایشو کیا ہوا ہے ایکنالجمنٹ کا کہ میرے اپلیکیشن آپ نے ریسیو کی ہوئی ہے سپٹمبر کے لیے، تو فائل کیوں نہیں ملی؟ اس نے کہا جی سوری. میں نے کہا جی میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، میں ہمیشہ ٹریول کرتا ہوں کمپلیٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ. میں نے کہا میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، تو آپ مجھے یہ ایکسیپٹ کر لیں. مجھ سے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے اس طرح. تو میں بڑا وہ ہوا ڈپریس. تو میں نے خیر اپنا سامان اٹھایا. اب میں واک پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں یار دیکھو زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایوری تھنگ از ان پلیس. ایڈمیشن ہو رہی ہے، اسکالرشپ مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ماسٹر کی ڈگری بھی نظر آ رہی ہے، اور فائل گم ہو گئی. یہ بڑا ظلم ہے. تو وہ میں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے کہا یار یہ بڑی زیادتی ہے، آئی شوڈ گو بیک اینڈ میٹ دی ہیڈ آف دا ایڈمیشن آفس. تو میں واپس چلا گیا. میں نے کہا جی میری میٹنگ کرائیں ہیڈ سے. مجھے یاد ہے ان کا نام مس سیبر تھا. انہوں نے مس سیبر سے میری میٹنگ کرا دی. میں مس سیبر کے پاس گیا. میں نے کہا جس میں بتایا میرا کیا قصور ہے، میں چل کے آیا ہوں یہاں، ڈاکومنٹ سارے میرے پاس، آپ نے فائل گھما دی ہے، میرے پاس سارے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، آپ مجھے پروویژنلی ایڈمٹ کر لیں اور پھر میں ڈاکومنٹ سارے آپ کو وہاں سے منگوا دوں گا پاکستان سے. تو اس نے کہا اچھا ٹوفل کا کیا ہوگا؟ ٹوفل ایگزام کو انگلش کا دینا پڑتا ہے. میں کہ جو پہلا ٹوفل ایگزام ہوگا میں وہ لے لوں گا، اور آپ کو پتہ ہے میری انگلش کا تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا. اس نے کہا آل رائٹ. انہوں نے مجھے پروویژنلی ایڈمٹ کر لیا. تو یہ چیزیں جو امریکہ میں ہوتی ہیں کہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، آن دا اسپاٹ ڈیسیجن لینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، اگلے کو اکوموڈیٹ کرنا، لوگوں پہ فوکس کرنا، یہ ایک امریکن یونیک چیز ہے. یہ دس از اے ویری یونیک تھنگ وچ از امیریکا. اچھا، پھر ویزا نہیں تھا میرے پاس، میں وزٹر ویزے پہ تھا. اچھا، تو وہ
پھر جب سب کچھ یہ ہو گیا پھر میں ویزا لینے گیا. میں نے کہا جی میرا ویزا چینج کریں فرام وزٹر ٹو اسٹوڈنٹ. تو وہ ہنس پڑی ویزا آفسر جو تھی, کہتی ہے کہ ہاؤ کین وی ڈو دیٹ, ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ تم یہاں رہنے کے لیے آئے کیونکہ تمہارا بھائی بھی یہاں رہتا ہے. وہ میرے بھائی وہاں سیٹل تھے ایریزونا. تو میں نے کہا جی میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا, وہ تو ایڈمیشن ہوگی تو یہ ہو گیا. تو اس نے کہا اچھا تم اس طرح کرو تم میکسیکو چلے جاؤ, وہاں سے ویزا لگوا کے آ جاؤ کیونکہ ہم اسٹیٹس ملک کے اندر نہیں چینج کرتے. میں کہا جی اگر میں آپ کو نہیں کنونس کر سکا تو میں میکسیکو والوں کو کس طرح کنونس کروں گا, میں خواہ گیا تیسرے ملک میں جا کے. تو میکسیکو میرا تو کوئی لیے نہیں, کوئی رائٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا آل رائٹ, وہ بھی خاتون تھی بڑی ریزنیبل. اس نے کہا آل رائٹ تو مجھے کنونس کر لو کہ تمہارا کوئی ارادہ یہاں رہنے کا نہیں تھا تو میں تمہیں دے دوں گی ویزا. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں نے جتنی یونیورسٹی وزٹ کی تھیں سب کو میں نے فون کیا کہ جی جو میرے آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں سپٹمبر میں آؤں گا مجھے وہ لیٹر ایشو کر دیں, پلس میری اٹلی میں میرے بینک اکاؤنٹ تھے, گاڑی کے کاغذ تھے, سارے کچھ تھا, وہ میں نے سارا ٹیبل پہ لا کے انہیں ایک ہفتے کے بعد رکھ دیا. میں کہا جی یہ ساری چیزیں ہیں اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, یہ تو اٹ سو ہیپنڈ کہ یہ ہو گیا. تو اس نے مجھے ویزا بھی لگا دیا. تو یہ ریمارکیبل یہ چیزیں, یعنی میں 12 سال امریکہ رہا, کسی نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, یا وہ کام ہوگا یا وہ کہے گا جی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ ہفتے کے بعد آ جائیں, 4 دنوں کے بعد آ جائیں, وی ول فائنڈ اے وے ٹو ڈو اٹ. اچھا, تو یہ جو امریکہ کا ہے نا, ٹو فائنڈ اے وے ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل ٹو ڈیلیور ریزلٹ اورینٹیشن, یہ بڑا زبردست امریکن یونیک ایکسپیرینس ہے. اور پھر جب یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہو گئے جی تو ادھر کیا بیلنس تھا, کلاس روم ورک, لیب ورک, فیلڈ ورک؟ وہ سب کچھ تھا جی, کمبینیشن تھا. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سمرز میں یا گرمیاں کی چھٹیاں آتی ہیں تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ زیادہ تر وہ غیر آباد ہو جاتی ہیں تقریباً, اور بہت کورسز ہوتے ہیں انگلش کے یا میتھس اس طرح کے. زیادہ تر یونیورسٹی جو ہے نا اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں اور زیادہ تر جابس کرتے ہیں, کیونکہ وہاں زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری طرح نہیں ہے کہ ماں باپ فیسیں دیتے ہیں, وہ بیچارے ان کو محنت کر کے مزدوری کر کے اپنی فیس کماتے ہیں. کوئی لارڈ کے بچے ہی ہوں گے جو جن کی فیس ماں باپ دیتے ہیں, ورنہ وہ بچے خود فیسیں اپنی کماتے ہیں. تو وہ سمر میں پھر آپ جاب بھی کرتے ہیں. تو مجھے بھی جاب مل گئی, پھر میں نے انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا, پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی گین کیا, مائننگ انڈسٹری میں کام کیا, تانبا نکالا, سونا نکالا, چاندی نکالی تھی. تو پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی, تھیوریٹیکل ایکسپیرینس بھی, لیبارٹریز بھی, پروفیسرز بھی, پروفیشنلز بھی, دیکھیں نا ایک ٹمینڈس لرننگ. پھر جو ادارے ہوتے ہیں, سوسائٹیز ہوتی ہیں ٹیکنیکل, اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں, اس کی گیٹ ٹوگیدر ہو رہے ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں, سمپوزیم ہو رہے ہیں. تو ٹمینڈس لرننگ, یعنی لرننگ کا کوئی وہ کنارہ ہی نہیں ہے. جتنا آپ سیکھنا چاہیں آپ سیکھتے جائیں, اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو وانٹ ٹو گرو. تو یہ امریکہ کا بہت یہ خاص چیز ہے. تو جو آج کل کے ینگ لاٹ ہے وہ امریکہ میں اسٹڈی کے لیے وہ ہے, تو ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ میری ایڈوائس ہے جی کہ ابھی بھی اگر آپ نے, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اکیڈیمکلی امریکہ از نمبر 1 ڈیسٹینیشن, پھر یو کے ہے, پھر جرمنی ہے, پھر آسٹریلیا ہے. تو جو لرننگ امریکہ میں آپ کی ہوتی ہے اور جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں جو ڈیولپڈ ہیں, جو انفراسٹرکچر ڈیولپڈ ہے اور جو نو ہاؤ ڈیولپڈ ہے, جو اکیڈیمک اسٹینڈرڈز ڈیولپڈ ہیں, وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور ٹمینڈس لرننگ ہے. اور ضرور جانا چاہیے امریکہ پڑھنے کے لیے, مگر پھر پڑھ لکھ کے اپنے ملک آنا چاہیے. وی شوڈ سرو آور اون کنٹری. ایکسپیرینس حاصل کر کے, تعلیم حاصل کر کے, پھر ہمیں اسکلز حاصل کر کے پھر اپنے ملک میں آنا چاہیے, کیونکہ ہماری یہاں گنجائش اور ضرورت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے طرح کے وہاں بہت لوگ ہیں مگر یہاں کم ہیں. تو جہاں جس ملک سے جو جاتا ہے اس کو پھر آ کے اپنے ملک میں سرو کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ امریکہ سے واپس آ گئے جی. آپ نے ادھر آ کے اپنا ایک, اب آپ کا جو موجودہ جو زیادہ پروجیکٹس ہیں وہ منرلز پہ ہیں, مائنز پہ ہیں اور اس پہ ہیں. جی. تو اس وقت جو پاکستان کے جو منرلز کا سٹیٹس وہ کیا ہے, اور پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو کوآپریشن ہے وہ کس حد تک ہے؟ جی پہلے جب میں امریکہ سے آیا تو میں نے پہلے 10 سال کوشش کی یہاں الیکٹرانک انڈسٹری ڈیولپ کرنے کی, سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ڈیولپ, 10 سال میرے اس پہ لگائے. مگر انفارچونیٹلی میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ, وہ زیادہ ہائی ٹیک تھی. پھر میں نے جو دوسرا میرا ایکسپیرینس تھا مائننگ کا اور منرلز کا اور میٹلرجی کا, پھر میں نے اس پہ فوکس کرنا شروع کیا. اور اس وقت جب میں امریکہ میں تھا تو کیونکہ میں گریجویٹ کالج آف مائنس کا ہوں یونیورسٹی آف ایریزونا کے, تو میرا کافی ایکسپیرینس بھی تھا, ایکسپوجر بھی تھا, اور میں نے کافی مائننگ کے کورسز بھی کیے ہوئے تھے. تو پھر میں نے یہاں پاکستان کے ہر میجر مائننگ پروجیکٹ پہ کام کیا. سندک پہلا تھا, اس کے بعد ریکوڈک آیا, تھر آیا,
پھر یہ کالا باغ پہ کیا کام، چنیوٹ پہ کیا کام. تو جتنے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے بڑے مائننگ پروجیکٹس ان میں میری انوالومنٹ رہی. پھر میں جب سائنس فاؤنڈیشن میں چیئرمین بنا تو میں نے پھر مائننگ پہ فوکس کیا، تو وہاں بھی ہم نے پروجیکٹس لانچ کیے مائننگ کے. کالا باغ پہ آئرن اور پہ کافی کام کیا. تو امریکہ سے دیکھیں، جب امریکہ میں تھا تو وہاں ایک کمپنی تھی ماؤنٹین اسٹیٹس منرل انٹرپرائز MSME. اس کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ پاکستانی تھے، وہ پارسی تھے، کراچی کے، ڈاکٹر روشن باپو. ان کا بڑا نام تھا مائننگ اور منرل انڈسٹری میں. تو وہ اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کے انڈر بھی میں نے کام کیا وہاں. تو اس وقت سندق کا جو بینچ سٹڈیز ہے کاپر اور گولڈ پروجیکٹ کی، وہ وہاں اس کمپنی میں ہو رہی تھی. تو وہ میرا وہاں بھی ایکسپوجر ہوا. پھر وہی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ یہاں ٹرانسفر ہونی تھیں، مگر وہ ان دی اینڈ وہ جو سندق کا پروجیکٹ ہے وہ پھر چائنیز میٹلرجیکل کارپوریشن آف پاکستان کو دیا گیا. انہوں نے پھر وہ اس کو نکالا، ایکسپلائٹ کیا. تو ہم نے بڑی کوشش کی، جو میں نے وہاں ٹیکنیکل نو ہاؤ اور مینجمنٹ نو ہاؤ جو میری تھی امریکہ کی، وہ میں نے بڑی کوشش کی سندق میں اپلائی کرنے کی. مگر یہاں لوگوں کی نیتیں، رکاوٹیں بڑی تھیں، اور وہ سندق کا جو پروجیکٹ تھا وہ ایونچولی خود چلانے کے بجائے ہم نے چائنیز کو ہینڈ اوور کر دیا، وچ واز ویری سیڈ. مجھے کافی افسوس ہوا. اچھا، اس وقت امریکہ ہماری جو مائنز اور منرلز میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، تو یہ اس کے کتنا سکوپ ہے آگے؟ اس کا جی بہت سکوپ ہے، کیونکہ امریکہ میں زیادہ تر جو ان کے منرل ریسورسز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ آلریڈی ایکسپلائٹ کر چکے ہیں. یعنی پورے شہر تھے جہاں تانبا، سونا، چاندی نکالی جاتی تھی. اب وہ کیونکہ سب کچھ نکال لیا ہے انہوں نے، اب وہاں ہے کچھ نہیں. تو ان کے پاس نو ہاؤ اور ٹیکنالوجی ہے، مگر وہ نیچرل ریسورس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں مائننگ، ہمارے تو سارے ریسورسز ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا لاجیکل ٹیم اپ بنتا ہے، یعنی ان کی ٹیکنالوجی اور نو ہاؤ اور ہمارے نیچرل ریسورسز. مگر یہ ہے کہ ہمیں اس کو اچھی طرح نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم انڈر سیل نہ کریں، ہم سستا نہ بیچ دیں. جس طرح سندق میں ہم نے بہت انڈر سیل کیا، سندق میں ہم کو خاص فائدہ نہیں ہوا، نہ ہمیں نہ اس علاقے کو جہاں کا نیچرل ریسورس ہے. تھر میں ہم نے کامیابی سے ایکسپلائٹ کیا ہے. تھر میں ہم کوئلہ بھی نکال رہے ہیں، بجلی بھی بن رہی ہے، ہم نے گیس بھی بنا لی ہے، اب فرٹیلائزر کا پلانٹ بھی لگ رہا ہے. تو ہمارا لاجیکل بنتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، فائنینشیل ریسورسز نہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. مگر اگر ہم ان نیچرل ریسورسز پہ کام کریں، اپنا ہوم ورک کریں، پائلٹ لیول تک اس کو ڈیولپ کریں، تو ہم اس سے استفادہ زیادہ کر سکتے ہیں، زیادہ اس کی اپنی جو ہماری شیئر اس کو بڑھا سکتے ہیں، انسٹیڈ آف سیلنگ ویری چیپ. اور ریکوڈک میں یہی ہوا تھا. انیشلی انہوں نے ریکوڈک جو ہے وہ 25% اپنا رکھ کے 75% ان کو دے دیا تھا فارنرز کو. اب 50-50 پہ ہوا ایگریمنٹ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم ہوم ورک کریں گے، کیونکہ یہ سیکٹر ہمارا بالکل انٹیپڈ ہے، انڈیولپڈ ہے، اور امریکہ کے پاس نو ہاؤ ہے اور فائنینشیل ریسورسز ہیں، تو یہ ٹیم اپ ہم اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم دونوں کے لیے ون ون سچویشن کریٹ کریں. تو اس میں کوئی فریم ورک، کسی فریم ورک پہ کسی لیول پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی پیچھے دنوں میں وہ میرے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سے میری میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ مجھے بات بتائی. انہوں نے کہا جی جو یہ ہمارا ریور انڈس ہے، دریائے سندھ ہے، اس کے نیچے سونا ہے. اب وہ سونا نکالنا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ اس کی ایویلویشن نہیں ہوئی کہ سونے کی ویلیو کتنی ہے، کس کا کیا شیئر ہوگا، کس کو کس ٹرم پہ دینا ہے، گورنمنٹ کیا لے گی، اس علاقے پہ کیا خرچ ہوگا. وہ کوئی فریم ورک نہیں ہے. ان کو میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی نیب کا کیس تو ضرور بنے گا، مگر پہلے ان کو بھی نہیں پتا جنہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. اب ان کو پکڑیں گے جس کو، ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا کہ کتنا ایگریمنٹ ہوا ہے. یہ امریکہ کے ساتھ ہی فورن کمپنیز بھی ہیں، لوکل کمپنیز بھی ہیں، جو چائنیز بھی ہیں. کیونکہ وہاں اس کو پلیسر گولڈ کہتے ہیں، فری گولڈ ہے وہاں، جو اس کی جو پہاڑوں سے آتا ہے نا پانی، وہ سونا لے کے آتا ہے. تو وہ وہاں ڈیولپڈ ہے. یہ سونے کی نیت سے میں ایک بڑا اچھا امریکن کا مجھے ابھی یاد آیا. میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جو سونے کی میٹلرجی کرتے تھے. تو محمد علی باکسر جو ہیں یہ انویسٹ کرنے آئے وہاں. تو یہ آئے انویسٹ کرنے، تو ان سے بڑی ہماری میٹنگز ہوئیں. تو یہ سائن نہیں کرتے تھے ایگریمنٹ. تو میرا جو باس تھا، جین سٹون کا نام تھا، اس نے فائنلی کیا کیا، انہوں نے ایک سونے کی ڈلی نکالی سیف میں سے، ٹیبل پہ رکھ دی. انہوں نے محمد علی کو کہا دیکھیں محمد علی صاحب، یہ جو ڈلی ہے یہ ہم نے نکالی ہے، ہمارا یہ پروسیس ہے، یہ اس سے ہم نے یہ ڈلی نکالی ہے. اگر آپ کو بھی یہ ڈلی اس طرح کی چاہیے تو یہاں سائن کرتے ہیں. اس نے سائن کر دیا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکلی کوئی چیز کر کے دکھاتے ہیں، اور سونے کے جب بار آپ کو نظر آتا ہے، اس کی ایک بڑی چمک ہوتی ہے، گلٹر ہوتی ہے اس کی.
تو یہ میرا کیا پریکٹیکل بہت ہے، ہر چیز جو پریکٹیکلی ڈریون ہے، انٹلیکچولائز نہیں کرتے وہ زیادہ اس میں نہیں مین میخ میں نہیں پڑتے. جس میں نے بتایا میں جب اٹلی سے گیا تو میرے پاس اٹیلین کپڑے بڑے تھے، تو میں اچھے کپڑے پہن کے جاتا تھا یونیورسٹی. تو ایک دن مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے روک لیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ تم اس پہ جنازے پہ جا رہے ہو، آر یو گوئنگ ٹو اے فیونرل؟ میں نے کہا نو. آر یو کمنگ بیک فرام فیونرل؟ میں نے کہا نو. تو وائی یو ڈریسڈ لائک دس؟ تم نے کیوں کوٹ شوٹ پہنا ہوا ہے؟ ہم تو صرف وہاں ہم لوگ فیونرل پہ پہنتے جب ایز اے رسپیکٹ، ادروائز کوئی کپڑے کی وہ نہیں، کوئی ٹائی شاہی کوٹ سوٹ پینٹ گاڑی کچھ نہیں، سب پھٹے ہوئے کپڑوں میں پہن کے فوکس تعلیم حاصل کرنے پہ ہوتا ہے، علم حاصل کرنے پہ ہوتا ہے. یہ جو ریمارکیبل چیز ہے چاہے امریکہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے کہ یہ اس وقت جو ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی ہے ریئر ارتھ کی ریفائننگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس میں آپ کے کتنا نو ہے؟ دیکھیں جی، میں نے ڈائریکٹلی تو امریکہ میں اس پہ کام نہیں کیا، مگر یہ ہے کہ کیونکہ آج کل یہ پاکستان میں کافی اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے اور ہمارے پاس ڈپازٹس بھی ہیں اس کے، تو میں اس کو تھیوریٹیکلی تو میں سمجھتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں ٹیکنالوجی کا نو ہاؤ ہے امریکہ میں، مگر وہ کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ ان کے پاس اب نیچرل ریسورسز نہیں ہیں. نیچرل ریسورسز ہمارے پاس ہیں، وہاں ان ملکوں کے پاس ہیں جنہوں نے اس کو نکالا نہیں. تو اب امریکہ کے ساتھ ہم ٹیم اپ کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہم ہوم ورک کریں، سوچ سمجھ کے جائیں، ان کی ویلیویشن پراپر، اس سے میں نے سونے کا آپ کو ذکر کیا، پہلے ویلیویشن ہو کہ اس کی کیا ویلیویشن ہے، کتنا اس کا اور باڈی کا سائز کتنا ہے، اس میں ہمارا شیئر کیا ہوگا، ان کا شیئر کیا ہوگا. یہ ساری اگر ہم کیئرفلی کر کے جائیں گے تو اٹ بی اے ون ون سچویشن. ورنہ ریکوٹی کی طرح ہوگی، بعد میں ہم روئیں گے، پھر ہم ان کو تنگ کریں گے، وہ کیس کر دیں گے، پھر آربیٹریشن میں جائے گا، ہمیں جرمانہ ہو جائے گا. تو سوچ سمجھ کے ہمیں چلنا چاہیے، ہوم ورک کر کے چلنا چاہیے. پوٹینشیل بہت ہے، یہاں ریئر ارتھ منرلز ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو ہمیں پراپرلی ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. اور ان کو امریکہ کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ملک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، بیسیکلی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی لارج اسکیل کمرشل مائننگ کی ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ اس کے لیے امریکہ کے پاس وہ ہے ریسورسز، نیچرل فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں اور ٹیکنالوجی بھی ہے. ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہمارے پاس ہیں. تو اس کو ہم نے کمبینیشن کس طرح کرنا ہے کہ ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو، وہ علاقہ بھی ڈیولپ کرے. دیکھا نا، یہ بھی زیادتی ہے، وہ علاقہ ڈیولپ نہ کرے. اب آپ سارا سونا تانبا صندوقہ نکال کے لے گئے ہیں اور اس کو آپ ویسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو زیادتی. پھر وہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ ناخوش ہوں گے کہ جی ہمارا مٹیریل آپ نکال کے لے گئے. سوئی گیس ہم پچھلے 60 سال سے نکال رہے ہیں سوئی سے، اور آخر میں کوئٹہ پہنچی، پشاور پہلے پہنچ گئی. تو اس طرح کی یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس علاقے کا بھی حق ہے اس کے اندر، اور ہمارا بھی حق ہے، ملک کا بھی حق ہے، علاقے کا بھی حق ہے، اور جو انویسٹر ہے اس کا بھی حق ہے. اٹ شوڈ بی شیئرنگ، ون ون سچویشن ہونی چاہیے. اچھا، آپ نے امریکن کمپنیز کا بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے، چائنیز کا بھی ہے، تو اس میں کن کے ساتھ کام کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے، یا یہ ویری کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی، پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ؟ ایک اوور آل میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ دونوں کی ڈفرینسز ہیں، ایتھکس دونوں ایتھکس ڈفرینس ہیں اور ڈفرینسز ہیں. جو چائنیز ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور وہ مگر وہ بھی اتنے ہی اپنا انٹرسٹ واچ کرتے ہیں جتنا امریکن کرتے ہیں. یہ تو طے ہے. مگر امریکن جو ہیں وہ ذرا ہائی لیول پہ زیادہ آپریٹ کرتے ہیں، وہ گراؤنڈ لیول پہ کم آپریٹ کرتے ہیں. ان کا یہ ہے. یہ جو چائنیز ہیں یہ زیادہ گراؤنڈ لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں. اور جو مجھے پتہ چلا ہے، میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا، کہ یہ جو لیبر بھی لے کے آتے ہیں کام کرنے کے لیے اپنے پروجیکٹس پہ، وہ کئی پرزنرز ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں. اچھا، ادھر چائنا سے ان کو ایز وہ قیدی ہوتے ہیں، تو ان کا انڈر سپرویژن وہ ان کو لے کے آتے ہیں، ان سے وہ کام کراتے ہیں. تو ان کا جو سٹائل ہے کام کرنے کا وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ چائنا میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ کسی کو مفت کی روٹی نہیں ملنی چاہیے، قیدی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. قیدی کو اپنی روٹی خود کمانی چاہیے، ورنہ وہ کہتے ہیں جی ہماری آبادی اتنی ہے، اگر ان کو مفت کی روٹی ہم دینے لگے ہم سب مر جائیں گے. تو لہٰذا دیر از نو کانسیپٹ آف فری لنچز ان چائنا. تو وہ قیدیوں کو بھی لے کے آتے ہیں، ان سے بھی کام کرواتے ہیں. یہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے ان کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو جی.